ایک دفعہ روم اور چین کے باشندوں کے درمیان کسی بات پر بحث چھڑ گئی۔ چینیوں نے کہا کہ تعمیرات میں نقش و نگار کے ہم ماہر ہیں۔ رومیوں نے کہا کہ ہم زیادہ شان و شوکت والا خوبصورت نقش بناتے ہیں۔ سلطان وقت نے بحث سمیٹتے ہوئے کہا، اچھا ہم تم دونوں کا امتحان لیتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس اہل چین اور اہل روم حاضر ہوئے اور چین کے باشندے اہل روم سے زیادہ اپنے فن میں ماہر تھے۔ اہل چین نے بادشاہ سے کہا کہ ہم کو ایک گھر نقش و نگار بنانے کے لیے دے دیا جائے اور اس کو پردوں سے مخفی کر دیا جائے تاکہ اہل روم دیکھ کر ہماری نقل نہ کر سکیں۔ ان شرائط پر انہوں نے پردے کے اندر رہتے ہوئے دیواروں پر نقش و نگار کا بہترین اور بے نظیر کام کر دکھایا۔ اہل روم نے کہا کہ ہم ٹھیک اسی منقش گھر کے سامنے جو اہل چین بنا رہے ہیں دوسرا گھر نقش و نگار والا تیار کرتے ہیں تاکہ آپ اس تقابل سے فیصلہ کر سکیں کہ کون سا بہتر ہے۔ اہل روم نے بھی پردے کے اندر چھپ کر کام شروع کیا مگر انہوں نے کوئی نقش نہ بنایا، بس دیوار کو خوب صاف کیا اور اسی کو چمکاتے رہے یہاں تک کہ پورا گھر آئینہ کی طرح چمکنے لگا۔ امتحان اور مقابلے کے وقت جب درمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو اہل چین کے تمام نقش و نگار کا عکس رومیوں کے بنائے ہوئے گھر پر اس طرح پڑا کہ وہ زیادہ خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ بادشاہ آیا اور اس نے ان نقوش کو دیکھا جو اہل چین نے بنائے تھے۔ ایسے خوبصورت نقوش تھے جو عقل و فہم کو اڑا رہے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے رومیوں کے تعمیر کردہ نقش و نگار کو دیکھا تو محو حیرت ہو گیا۔ بادشاہ نے چینیوں کے ہاں جو کچھ دیکھا تھا یہاں اس سے بہتر نظر آیا، حتیٰ کہ نقش و نگار کے حسن سے اور اس کی کشش سے آنکھیں بھی باہر کو نکل رہی تھیں۔ اس طرح بادشاہ نے رومیوں کو انعام کا حقدار ٹھہرا دیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے دل کو برے عقائد، برے اخلاق اور برے خیالات سے جتنا پاک اور صاف کریں گے اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے چمکائیں گے تو یہ دل ایسا صاف اور شفاف ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا عکس جب آئینے کی طرح صاف دل پر پڑے گا تو پھر کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت سے چمکنے والا دل تمام مخلوق کو ورطہ حیرت میں ڈال دے گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ